دوستوں آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے، تیسرے منگل کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو سبحان اللہ کا، پرندوں کا یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، اس کے سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کے تیسرے منگل کا دن فضیلت اور برکت والا ہے، یہ کوئی عام منگل نہیں، یہ ماہ رمضان کے تیسرے منگل کا دن ہے، خوبصورت دن ہے۔ اللہ والوں، آج سبحان اللہ کا یہ عمل کسی صورت مت چھوڑنا، سبحان اللہ کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا۔ جب بھی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں منگل کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت باقی تمام دنوں کی نسبت بڑھ جاتی ہے، اور سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے میرے رب کی ذات، اور جب کوئی رب کی پاکی بیان کرتا ہے وہ اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی نصیب اور تقدیر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو طریقہ کار میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا، ایک مٹھی چاول کے دانوں پر سبحان اللہ کا وظیفہ اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ رب کو پکارنے کا سب سے محبت بھرا انداز ہے، رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے حبیب اور محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو دوستوں آج جو عمل، جو طریقہ کار، جو ترتیب، جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا اور جو عمل میں آپ کو دے کر جاؤں گا، آپ نے اس ہی طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد رب کا فیصلہ دیکھیے گا، رب کا کرم دیکھیے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ پرندوں کی تسبیح ہے، یہ پرندوں کا وظیفہ ہے، یہ پرندوں کا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں رب سے مانگنا نہیں پڑتا، ہمیں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ عمل ہے جو کامیابیوں کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کے دن یہ تسبیح آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میری وہ دکھیاری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ وظیفہ دے رہا ہوں، وہ عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد رشتوں کے یقین کرے انبار لگ جائیں گے، بہترین رشتہ خود چل کر آئے گا، آپ کے دروازے پر دستک دے گا، اور پھر دیکھیے گا رب کا فضل، پھر دیکھیے گا رب کا کرم، پھر دیکھیے گا اللہ رب العالمین کس طریقے سے آپ پر رحمت نازل کرتا ہے۔ تو دوستوں لازمی یہ تسبیح ماہ رمضان کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر نرینہ اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ رمضان المبارک کے تیسرے منگل کا دن بہت ہی خاص دن ہے، رحمتوں برکتوں والا دن ہے، کیونکہ یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے۔ عشرہ مغفرت آج ختم ہو جائے گا، ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، رب العالمین سے راضی کروا لو، کیونکہ اللہ والوں یہ جو 21واں روزہ پھر آئے گا، یعنی لوگ اس میں اعتکاف بھی فرمائیں گے، یعنی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، ابھی دوسرے عشرے کا آخری دن ہے، ابھی وقت ہے، آپ مانگ لو رب سے کیا مانگنا چاہتے ہو، جو آپ کی سالوں سے حاجات ہیں، جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کاش ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو، یا پھر میری فلاں جگہ شادی ہو جائے، پسند کی شادی ہو جائے، تو اللہ والوں یہ عمل، یہ تسبیح ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کے دن پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز وہ اسباب بننا شروع ہو جائیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر والوں کے دن بھی پھر جاتے ہیں۔ سب سے عزت والا، رب کو راضی کرنے والا رب کریم کا یہ خاص عمل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، محتاجگی، غربت سے، پریشانی سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو رمضان المبارک کے تیسرے منگل کو 20 تاریخ کو کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ لو۔ اللہ والوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب رب العالمین کا مہینہ ہے، رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے،
شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں اس کی فصل کاٹی جاتی ہے، یعنی انعام کا وعدہ ہے۔ اب جو بندہ انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہونا چاہتا ہے، وہ آج یہ تسبیح، یہ عمل آپ لوگ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لو، صرف ایک بار اس عمل کو کر لو، آپ لوگ یقین کریں حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو اللہ والوں پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کو آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جاپان، عمان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ آ جائے، دوسرے عشرے کا آخری دن آ جائے، تو آپ لوگ اس تسبیح، اس عمل کو پڑھ لیں اور پھر دیکھیں رب کا معجزہ۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں لازمی اس تسبیح کو پڑھیں، آپ کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، راز ہی راز چھپے ہوئے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ اور تیسرے منگل کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں
انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں تقریباً ہر بندوں کے مسئلے اور مسائل الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کی کوئی بھی حاجت ہے، بس آج اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لو، تمہاری تمام حاجتیں ختم ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی، منظور ہو جائیں گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان کی 20 تاریخ کا دوسرے عشرے کے آخری دن کا سب سے خاص اور بہترین وظیفہ ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت
العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پڑلے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پڑلے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں، اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔
اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی وظیفے کو پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ والوں، سبحان اللہ کے معنی ہیں پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات۔ اور جو بندہ بھی رب کی پاکی بیان کرے، رب کی فضیلت بیان کرے، رب کی جو ہے وہ رحمت کو بیان کرے، تو اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے فرشتے بھی جو ہے وہ حیرت میں آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ پاک کو اس نام سے پکار رہا ہے جس کو اللہ پاک بڑے پسند کرتے ہیں۔ اور اس نام سے پکارا جائے تو فرشتے بھی دعاؤں کو فوراً حجاب عظمت پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے آخر میں آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک مٹھی چاول یا چینی جو بھی آپ نے رکھا ہے یا کالے چنے، دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ چاول پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ چینی پر ہی پڑا جائے گا، یہ نہیں کہ کالے چنوں پر پڑا جائے گا، یہ ہمیں صدقہ کرنا ہے۔ اور صدقہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنی جوش میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کرنا مقصود ہے، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہاں رکھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اب آپ لوگوں نے پڑھنا جس طریقے سے یہ ملاحظہ کریں، سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سبحان اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا دوں، پھر بتاؤں گا چاول کہاں رکھنے ہیں۔ پہلے دعا سمجھ لیں۔ دیکھیں دعا اچھے انداز میں کریے گا، کیونکہ آپ نے اتنی محنت کری ہے۔ اب رب العالمین سے انعامات مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ پاک سے دعائیں کرنے کا وقت ہے۔ تو دوستوں، دعا بڑے اچھے انداز میں اور مہذب انداز میں اور ادب کے دائرے میں رہ کر آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ اللہ والوں، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگو، کھل ڈل کے مانگو۔ آج یہ نہیں سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگوں، آج رب العالمین سے کروڑوں مانگو، اللہ پاک دے گا۔ اللہ پاک ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن دعا اچھے انداز میں صحیح طرح سے کرنی ہے۔ جلدی جلدی یا رٹی ہوئی دعا یا بے دہانی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی۔ اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ جو بتایا اللہ والوں، یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے منہ سے بولے اور کانوں سے سن لے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میرے مالک مولا، یہ میرے منہ سے اتنی آواز نکلی اور میں نے اپنے کانوں سے بھی سن لی۔ اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا مانگیں گے نا، تو آپ کو اپنی غلطیوں کے متعلق بھی پتہ چلے گا اور آپ کو پتہ چلے گا میں ادب سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے دعا کرنی ہے۔ اب چاولوں کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں چاول کو آپ چاہیں تو ابال کر بھی اپنی چھت پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ چڑیا وغیرہ ان چاولوں کو کھا لیں، یہ بڑا ہی اچھا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی کہ کچے چاول بھی اوپر رکھ دیں، وہ بھی چڑیا کھا لیں گی۔ تو اللہ والوں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ خود کھانا چاہتے ہیں تو اللہ والوں پھر اتنا مزہ نہیں آئے گا، سمجھ رہے؟ کیونکہ دیکھیں صدقہ جو ہے نا وہ اس کے حقدار تک پہنچے تو وہی بہتر ہے۔ اگر گلی میں بہت زیادہ کوئی غریب ہے، چاول بنا کر اس تک پہنچا دے تو یہ ایسے بھی آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔